نے بنائے تمہارے نفع کے لیے تمہارے گھر، عدو سکون و آرام کرنے کے، اور بنائے اللہ نے تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے گھر جو ہلکا سمجھتے ہو تم ان کو سفر کے دنوں میں اور اقامت کے دنوں میں، اور اونٹوں اور بھیڑوں کی اون سے اور اونٹوں کے بالوں سے اور بکریوں کے بالوں سے اساساً تمہاری ضرورت کا سامان ومتاعاً اور نفع اٹھانا الی حین ایک وقت مقرر تک۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 80 حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کے اس بات کے دلیل کے طور پر جانوروں کے چوپایوں کے کچھ فائدے جو ہم لوگ اٹھاتے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری راحت کے لیے، تمہارے سکون کے لیے، تمہارے آرام کے لیے، تمہاری رہائش اور تمہارے ٹھہرنے کے لیے تمہیں گھر دیے۔ یہ گھر اللہ تبارک و تعالی کی ایک نعمت ہے۔ آدم و حوا کو اللہ پاک نے جب بنایا تو سب سے پہلی نعمت ان پر جتلائی وہ جنت کا گھر ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جنت مومن کا گھر ہے، اور آدم و حوا کو اللہ نے پیدا کیا تو پہلے اس گھر والی نعمت عطا کی اور اس کی سکونت کو، اس کی رہائش کو ان کے لیے احسان کے طور پر جتلایا۔ اس لیے اپنی چھت ہونا، اپنا گھر ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ پاک نے تقریباً ہر مخلوق کو عطا فرمائی ہے۔ جتنی بھی جاندار مخلوقیں ہیں سب اپنے رہائش کے لیے کوئی ٹھکانہ، کوئی گھر بناتے ہیں، چاہے وہ پرندے ہیں، چاہے وہ درندے ہیں، چاہے وہ حشرات الارض ہیں۔ ان کی رہائش کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ان کی اپنی توال و تناسل کے لیے، انڈوں کے لیے، بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی وہ ٹھکانہ بناتے ہیں، یہ ان کا گھر ہے۔ تو اللہ پاک نے انسانوں کے لیے بھی ایک نعمت یہ جتلائی ہے کہ اللہ پاک نے تمہارے آرام کے لیے، تمہارے سکون کے لیے، تمہاری رہائش کے لیے، تمہارے بسنے کی جگہ کے طور پر تمہیں گھر دیا۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ گھر وہی ہے جس میں سکون ہے، جس میں سکون نہ ہو وہ گھر نہیں ہے۔ اس لیے کہ گھر کو سکن کہتے ہیں، سکن سکون سے ہے۔ گھر تب گھر ہے جب اس میں سکون ہو۔ ایک مثال مشہور ہے، گھر وہی ہے جتنا سر سوکھا ہو، سرے کی مثال، گھر وہ جتنا سر سوکھا ہو۔ جہاں بندے کو آسانی ہے وہی گھر ہے۔ تو اس لیے گھر کے اندر سکون کا ہونا لازمی ہے۔ بندہ گھر میں اس انداز سے رہے، اس انداز سے گھر کے اندر اٹھک بیٹھک رہن سہن کرے جس میں جتنے وہاں رہتے ہیں ہر ایک کو سکون محسوس ہو، کوئی اس میں بے سکونی محسوس نہ کرے، بے آرامی محسوس نہ کرے۔ باہر نکلے سکون کے لیے، گھر آئے بے سکونی، یہ گھر نہیں ہے۔ گھر یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی بے سکونی کی حالت میں ہو تو دل میں دائیا یہ ہو کہ ابھی گھر جاؤں گا آرام مل جائے گا۔ کہیں بھی بندہ ہو ادھر ادھر کام کاج میں، سفر میں، کہیں بھی محنت مزدوری میں، تو دل میں یہ ہے کہ یہاں کچھ تکلیف ہے، کچھ پریشانی ہے، کچھ مشقت ہے، گھر جائیں گے سکون ہو جائے گا، گھر جائیں گے راحت ملے گی، تب گھر گھر ہے۔ اور اگر بندہ سکون کے لیے باہر نکلے کہ جی کدھر جا رہے ہو، یا ادھر ذرا پارک میں سکون لینے کے لیے، ادھر ذرا فلاں جگہ گھومنے پھرنے کے لیے، یعنی گھر کے اندر سکون کم ملے، ادھر ادھر بندہ سکون آرام ذہنی طور پر، جسمانی طور پر ٹینشن دور کرنے کے لیے ادھر جا رہا ہے، پھر گھر گھر نہیں ہے۔ گھر یہ ہے کہ کہیں سے بھی ٹینشن کا مارا ہوا آئے تو گھر میں اس کی ٹینشن، اس کی پریشانی ختم ہو جائے، اسے سکون آ جائے، یہ گھر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے گھر بنا۔ اب یہ جو گھر ہے جس کو غیر منقولی کہتے ہیں، زمین کا گھر، پتھروں کا گھر،
مٹی کا گھر، اینٹوں کا گھر. اب یہ گھر منتقل نہیں ہوتا کہ بندہ اس کو اٹھا کے وہاں لے جائے، اس کو اٹھا کے وہاں لے جائے، جہاں بندہ جائے یہ گھر بھی ساتھ اٹھائے پھرے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ گھر تو جامد ہے، یہ تو ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے، یہ تو غیر منقولی چیز ہے، یہ منتقل نہیں ہوتا. تو اللہ نے پھر اس کے متبادل ایک اور گھر دیا جس کو ہم خیمہ کہتے ہیں. فرمایا یہ خیمے کی شکل میں، آج کل ایسے گھر موبائل کی شکل میں چلتے پھرتے گھر، جہاں بھی تمہیں رہائش کرنی ہے 4 دن کا دن وہی خیمہ لگا لو. تو فرمایا اللہ پاک نے تمہیں جانوروں کے چمڑوں سے گھر بنانے کی صلاحیت دی. جانوروں کے چمڑوں سے خیمے بناتے تھے، چوپائیوں کے چمڑے سے خیمے بنائے. جہاں جی چاہ لگا لیا، جہاں سے جی چاہ اکٹھا کر کے اٹھا لیا، اس کو سواری پہ آسانی سے تو یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، ساری دنیا میں جہاں کہیں پھرتے رہو، خیمے پھراتے رہو. کتنے لوگ ہیں، کتنا طبقہ ہے پوری انسانیت کا جن کی زندگی کا بود و باش ایسے خیموں میں گزر رہا ہے. کبھی سردیوں میں ادھر جا رہے ہیں کافر ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، 4 دن جہاں خیمے لگا لیے، مہینہ وہاں خیمے لگا لیے، کسی دن اور کتنے گزار لیے، ساری زندگی خیمے میں گزر لیے. تو اس کو اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، اور اللہ نے تمہارے نفع کے لیے بنائے چوپایوں جانوروں کے چمڑوں سے بُیُوتًا گھر. اور یہ گھر ایسے ہیں تستخفونها جن کو تم بوجھ نہیں سمجھتے ہو، جن کا اٹھانا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا یہ مشکل نہیں ہے، یہ آسانی ہے. یہاں سے خیمہ اکٹھا کیا، وہاں جا کے لگا لیا، وہاں سے خیمہ اکٹھا کیا اور جگہ پہ جا کے لگا لیا. یوم رحلکم، تمہارے سفروں کے دنوں میں یہ تمہارے لیے مشکل نہیں ہے. ویوم اقامتکم، یعنی اس کا اٹھا کے لے جانا بھی آسان ہے، اس کا کہیں گاڑنا لگانا بھی آسان ہے، اور لگے ہوئے کو پھیرنا بھی آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے. اور اسی طریقے سے فرمایا اللہ پاک نے تمہارے لیے کتنی نعمتیں رکھی کہ جو بھیڑ ہے، دمبا ہے، اس کے بالوں کو صوف کہتے ہیں، جس کو ہم اون کہتے ہیں، عربی میں اس کو صوف کہتے ہیں. تو یہ اون اور صوف سے اللہ نے تمہیں کتنی چیزیں بنانے کے لیے نعمت کے طور پر تمہیں دیا. اور بارہ فبر کہتے ہیں اونٹ کے بالوں کو، جس کو ہم ملس کہتے ہیں. اونٹ کے بال جو ہیں یہ ان سے بھی اللہ پاک نے تمہارے کتنے نفع رکھے ہیں، تم کتنے چیزیں ان سے بنا سکتے ہو. واشعارہا، اور شعر کہتے ہیں بکری کے بالوں کو. اللہ نے بکری کے بالوں میں تمہارے کتنے نفع رکھے ہیں. اساساً تم ان سے اپنی ضرورت کی چیزیں بناتے ہو. ومتاعاً، اور ان سے تم فائدہ اور نفع حاصل کرتے ہو. لیکن یہ گھر ہو، چاہے وہ مستقل گھر ہے مٹی اینٹوں کا پتھروں کا بنا ہوا، یا یہ گھر ہے خیمے والا، یا یہ مستقل کئی جانوروں کے بال ہیں، ان سے تم نفع اٹھا رہے ہو. لیکن الہی ایک وقت مقرر ہے، اور وہ ہے موت سے پہلے پہلے. موت کے بعد تمہیں نہ یہ گھر کام آئے گا، نہ یہ خیمہ کام آئے گا، نہ یہ جانوروں کے بال کام آئیں گے. موت کے بعد ان کا سلسلہ ختم. موت کے بعد پھر یہ تمہاری ضرورت نہیں رہے گا. تمہاری ضرورت یہ ہے، لیکن موت سے پہلے پہلے. یہ گھر تمہاری ضرورت ہے، یہ جانوروں کے چمڑے بال تمہاری ضرورت ہے، یہ جانور تمہاری ضرورت ہے، لیکن موت سے پہلے پہلے. جب موت آ گئی یہ سلسلہ ختم. اب تمہاری ضرورت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا نیکیوں کا سکہ جو تم نے دنیا میں اپنے نامہ اعمال میں جمع کیا ہوگا. اب روح نکلتے ہی اب اس کے بعد دنیا میں بڑا زمیندار تھا، بڑی فیکٹریوں والا تھا، بڑے بینک بیلنس والا تھا، بڑا کاروباری تھا، بڑی اونچی تنخواہ اونچے منصب عہدے والا تھا، سب ختم. اب ایک ہی چیز دیکھی جائے گی، اس کے نامہ اعمال میں کون سی نیکی ہے. بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا. نہ چودراہٹ، نہ نمبرداری، نہ سرداری، نہ مالداری، نہ عہدیداری، کچھ بھی نہیں کام آئے گی. اب دیکھی جائے گی صرف اور صرف نیکیوں کا ذخیرہ جو بندے نے جہاں دنیا میں جمع کیا ہے. اس لیے فرمایا